نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو یہاں کے دوستوں نے تجویز کیا وہ ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت. اکثر سنی کہلانے والے لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کا ایک مخصوص تصور ہے. یہاں کے احباب نے بھی جب یہ عنوان تجویز کیا ان کے ذہنوں میں بھی یہی تصور تھا کہ اہل بیت
صرف 4 بندوں پر مشتمل ہے۔ ان میں ایک ہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شخصیت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری معزز ذات ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی اہل بیت کا لفظ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھے خاصے علماء، پڑھے لکھے لوگ، ان کے ذہن میں یہی 4 شخصیات آتی، اسی لیے عنوان دیا عظمت صحابہ و، اس کا آواز کم کر دیں جی، وصل مارے تو ضروری ہے۔ میری بات اگر آپ پہلی فرصت میں قبول نہ کر سکیں تو اس پہ سیخ پا نہیں ہونا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت کا مصداق سب سے پہلے جو ہے وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ آپ کا ذہن کبھی اس طرف گیا؟ آج جو اشتہاروں میں آپ نے عنوان دیا ہے، اس کا یہی مطلب تھا بھئی صحابہ اور ازواج، یہی ذہن تھا آپ کا؟ قرآن نے اہل بیت کا اطلاق کیا بیوی پر، حضرت سارہ حضرت سیدنا ابراہیم کی بیوی ہیں، فرشتے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تو سارہ نے کہا آلے دو، میں بیٹا جنوں گی، میں بڑھیا اور میرا یہ خامد بھی بوڑھا، طاقت ہم میں نہیں، قوت ہم میں نہیں، آلے دو، میں جنوں گی۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کوئی اور تعجب کرے تے کرے، ابراہیم دے گھر رہن والی تعجب کر رہی ہے، جس نے یہ دیکھا ہے کہ آگ گلزار کس طرح بنتی ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کون کھڑی تھی وہاں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سچی گل دی گواہی تے دو یار، مننا نہ مننا تے اخیر اپنی تہاڈی مرضی ہے۔ وہ جو جمود ہے تمہارے ذہنوں کا وہ تو میں ختم نہیں کر سکتا، میں ریگ مار ہی لا سکتا۔
اس سے کوئی ایک دفعہ لگنے سے زنگ بھی نہیں ختم ہوگا. یہ قرآن ہے، سورت ہود ہے یار. کون سامنے کھڑی تھی؟ اس کی اولاد تھی؟ بیٹی، داماد، نواسے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس کی اولاد کوئی نہیں. اور فرشتے کہتے ہیں تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. تو یہ اہل بیت کا اطلاق جو فرشتوں نے کیا کس پہ کیا تھا؟ آج ان کو نکالا جا رہا ہے اور 4 شخصیات کو اہل بیت میں محدود کیا جا رہا ہے. میرے لفظ میں ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، قطعاً میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا. بیٹی بھی اہل بیت میں داخل، داماد بھی اہل بیت میں داخل، نواسے بھی. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. بیٹی بھی اہل بیت میں ہیں، داماد بھی اہل بیت میں ہیں، نواسے بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن یہ بعد میں ہے. پہلے اہل بیت کون ہے؟ میرے نبی کی، ہاں نبی کی، میرے نبی کی بیوی. یہ جو آپ سے کوئی پوچھتا ہے گھر والوں دا کی حال جے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو شادی کارڈ لکھتے ہو ماں اہل و عیال، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل میں نہ بیوی، عیال میں نہ بچے. کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ بیوی. گھر والی، گھر والے جب لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد میرے نبی کی بیویاں ہیں. انسان کی بیوی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں، اور صرف فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں. میرے نبی کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں ہیں. پھر میرے نبی کے داماد بھی، بولو تو صحیح یار. اگے میں تھکا ہوں تو میں بیمار ہاں، نہیں تو میں بہ کے تقریر کدی اتنی شوق نال کیتی کدی نہیں. تسی میرا نہیں بولنا، ناراض ہو. حضرت علی اہل بیت میں ہیں اس لیے کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں. اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن تو بھی تو انصاف کی بات کرنا کہ حضرت علی میرے نبی کا اکیلا داماد ہے اور عثمان میرے نبی کا دوہرا داماد ہے. وہ اہل بیت میں کیوں نہیں؟ اس کے گھر میرے نبی کی پہلے ایک بیٹی دی، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان پریشان رہنے لگے کہ نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا دامادی والا. میرے نبی نے مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت عثمان سے کہا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دیتا چلا. حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک اس پوری کائنات میں صرف عثمان ہے جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹی ہیں. یہ شرف پوری کائنات میں حضرت عثمان کے سوا کسی کو نہیں. اتنا محبوب داماد ہے کہ دوسری بیٹی کے انتقال پر میرے نبی نے کہا عثمان میری 10 بیٹیاں ہوتی نا، اور ایک روایت میں آپ نے کہا میری 40 بیٹیاں ہوتی نا، اور ایک روایت میں آیا آپ نے کہا میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی. عثمان تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا. اب میں پڑھے لکھے طبقے کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ 10 40 100 یہ معین عدد نہیں ہے. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو پھر یہ عدد استعمال کر دیتے ہیں. یہ آپ کی اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے. آپ اپنے داماد کو، بھتیجے کو، بیٹے کو ایک بات سمجھاتے ہیں 2 ویری 3 ویری 4 ویری 5 ویری 10 ویری، تنگ آ کے آپ کہتے ہیں 70 ویری نہیں سمجھایا.
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی 69 ویری نہیں پورے 70 ویری، یہی مطلب ہوتا ہے کثرت سے کنارہ۔ تین 40 ویری نہیں آکھیا، یہ ہماری زبان میں بھی استعمال، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو پھر اس طرح کبھی عدد سے اس کو موسوم کر دیتی ہیں، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی آسمان کے تاروں سے، کبھی سر کے بالوں سے، اس طرح اس کو۔ چلو ذہن میں ایک بات آ گئی یار، قربانی یار آتی ہے نا تو پھر علماء بیان کرتے ہیں عید کے خطبوں میں، جمعوں میں، میں بیان کروں گا آپ کہیں گے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح میں بیان کروں گا اس طرح آپ نے کبھی نہیں سنا ہو، وہ آپ مجھ سے ہی سنیں گے۔ علماء اس کو ذرا نوٹ کریں، جو علماء بیٹھے ہیں وہ ذرا نوٹ کریں، اس قربانی میں انہیں یہ بات کام آئے۔ صحابہ نے کہا ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مالنا فیا یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے نا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ کیا مطلب ہے؟ جتنے وال اتنی نیکی۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف، یہ انصاف نہیں ہوگا بالوں کے برابر۔ ایک بندہ 3 لاکھ کی گائے ذبح کرتا ہے، اس کے بدن پہ بال ہیں 1 لاکھ، اللہ اس کو کہیں اس میں 1 لاکھ نیکیاں دے دو بھائی، اس کے جانور کے بدن پہ 1 لاکھ۔ ایک بندہ 15,000 دا لیلا ذبح کر دمبا، اس پر بال ہے 1 کروڑ، اللہ کیا کہیں گے اس کو 1 کروڑ دے دو؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ بال گنیں گے، جتنے بال اتنی نیکیاں، نہ، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ میرے آقا کے کہنے کا مقصد یہ تھا جس طرح جانور کے بدن پہ اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والی کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ کثرت سے کیا ہے؟ کنایا۔ میری 100 بیٹیاں ہوتی نا، مرتی چلی جاتی نا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں بھی اہل بیت میں، بولو زور سے بولو۔ میرے نبی کے 3 داماد اہل بیت میں۔ میرے نبی کے بڑے داماد کا کیا نام؟ تساں ٹھہرو جی، انہاں کول پوچھن دو، اے سنی جڑے نے۔ میرے نبی کے جو بڑے داماد ہیں، ابو العاص اموی، ابو العاص اموی کس قبیلے سے تعلق تھا؟ بنو امیہ سے۔ حضرت عثمان کا تعلق بھی کس قبیلے سے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ بنو امیہ کا فرد ہے، یہ قریشی اور ہاشمی نہیں ہے، بنو امیہ کا فرد ہے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں ہیں، میرے نبی کے 3 داماد، میرے نبی کے سارے نواسے۔ کیوں بھئی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام زینب نہیں ہے؟ کس کے بطن سے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے۔ ان کی دوسری بہن ہے ام کلثوم، کن کے بطن سے ہیں؟ حضرت فاطمہ۔ تم نے 4 میں محدود کر دیا، ان ظلم نہ کرو۔ حضرت فاطمہ کی جو باقی اولاد ہے اس میں آپ کی بیٹی زینب ہیں، دوسری بیٹی ام کلثوم ہیں، وہ بھی تو حضرت سیدہ فاطمہ کے بطن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے۔ میرے نبی کے سارے نواسے بھی اہل بیت میں، میرے نبی کی ساری نواسیاں بھی۔ میں کچھ باتیں آج نہیں کروں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ پہلے نہیں سنی ہو۔ میرے نبی کا جو سب سے بڑا نواسا ہے نا، حضرت زینب کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ بولو زور سے بولو۔ اس کو کہتے ہیں علی زینبی۔ کیا نام؟ علی زینبی۔ 24 سال کی عمر میں غزوہ یرموک میں کفار کے خلاف جنگ کرتے ہوئے
میرے نبی کے اس نواسے نے جام شہادت نوش کی، علی الزینبی۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں اسے خراج تحسین پیش کی۔ یہ میرے نبی کا نواسہ ہے، فتح مکہ کے دن یہی میرے نبی کے ساتھ تھا۔ اس کی بہن امامہ حضرت سیدہ زینب کی وہ بیٹی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ غور سے بولو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے اگر آج سے پہلے آپ نے تحقیق نہیں کی ہے تو بندیالوی کی اس بات کو سمجھیے، اس پر تحقیق کیجئے۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب میرے نبی گھر میں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ امامہ سجدے میں آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میرے نبی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امامہ اتر نہیں جاتی۔ اور دوسری اگلی بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، یہ اتر جاتی تھی، میرے نبی جب سر اٹھاتے تھے دوسرے سجدے سے، امامہ کو پھر اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا کرتے۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے۔ جو روایت میں نے پیش کی وہ بخاری میں ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے آگے ایک بات سنیے گا، مال غنیمت آیا، اس میں ایک ہار بہت خوبصورت تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں یا امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں؟ کس کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں؟ جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی یہ ہار میں اس کو دوں گا۔ صحابہ نے خسر پھسر شروع کی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو خواتین میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا، میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ آپ نے وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا۔ یہ میرے نبی کی کیا لگتی تھی؟ شاباش شاباش۔ ہن جھوٹ نہیں بولنا تے سچی سچی گل کرنی ہے۔ اس تو پہلے تواڈے چوں جس بندے نو پتہ سی بے نبی پاک دی اے نواسی ہے، اس دا نام امامہ ہے، زینب دی اے دھی ہے، ادھر ہاتھ کھڑے کرو جن جن کو پتہ تھا۔ اے یہ سنی قوم، تمہارے ذہن میں صرف دو رہ گئے، حضرت حسن اور حضرت، انہوں نے بہنیں بھی کوئی۔ کیسا ظلم ڈھایا ان لوگوں نے یار، ان کی ہمشیرہ بھی نہیں، ان کی بہنی حضرت زینب، ام کلثوم، انہیں بھی اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ حضرت حسن کی اولاد کو بھی اہل بیت میں شامل ہو، صرف حضرت حسین کی اولاد کو شامل کی، حضرت حسن کی اولاد کو بھی شامل نہیں کی۔ آپ ظلم دیکھیں کس طرح ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اگلی بات، جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا کہ ہم جانتے تھے، انہاں بھی کو نہیں کھڑے کرنے، اس تو یدے رہ جانے نے۔ جو اگلی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو سیدہ فاطمہ نے حضرت سیدنا علی کو وصیت کی، وصیت میرے بعد شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو پہلی شادی کی وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ یہ حسنین کریمین کی ستیلی ماں بھی لگی، خالہ زاد بہن بھی لگی۔ اس کا جن جن کو پتا تھا وہ ہاتھ کھڑے کو، کہ دائی میرے کو اتنی سنے۔ دوسرے علماء کم بیان کرتے ہیں، میاں یہ ساڑیاں ہی غلطیاں نے کہ اسی عوام دے سامنے لے آنے ہیں۔ یہ سیدنا علی کی حضرت فاطمہ کے بعد پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ میرے نبی کی کیا لگتی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بڑا شوق ہوندا تو بھائی بچیاں دے نام نویں نویں رکھیے،
ایسے نا رکھیے جڑے پہلے کسی دے ہوں نہیں، چاہے وہ ہندوانا ہو، ہندو والے ہوں، سکھ والے ہوں، ہاں جی، ایسے ایسے نام آپ رکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کے. اچھے نام رکھا کرو. آج میں آپ کو نام دے کے جا رہا ہوں امامہ، الف سے امام نہیں ہوتا جیسے امام، امامہ آگے بڑھنے والی. یہ میرے نبی کی نواسی کا نام. اپنی بیٹیوں کا، بھتیجیوں کا، بھانجیوں کا نام رکھو کہ یہ میرے نبی کی نواسی ہے جس کا نام کیا ہے. میں نے آج اہل بیت کی طرف ذرا زیادہ توجہ کر لی، کئی باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی. حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل سے، مناقب سے، عظمتوں سے کوئی اہل سنت انکار نہیں کر سکتا، کوئی اہل سنت انکار نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا حسین ہو یا سیدنا حسن ہو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ولادت پر ان دونوں کو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی. ان دونوں کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی. ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، نام میرے نبی نے رکھا، گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان میرے نبی نے دی. ایک روایت پہ اعتماد کروں تو حیران ہوتا ہوں. سب سے پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا. آپ نے لعاب اپنا ان کے منہ میں ڈالا. کئی مرتبہ آپ حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھا کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو. ننا حسین منہ کھولتا اور میرے نبی اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوستے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کر. ان سے محبت ہے میرے نبی کو، انہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا میرے نبی نے. حضرت سیدنا حسن ہو یا حضرت سیدنا حسین ہو یا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ہو، ان سے محبت ایمان کی جز ہے اور ان سے بغض رکھنے والا سنی نہیں ہو سکتا. جو ان سے بغض رکھے گا وہ اہل سنت میں نہیں. یہ بہت عظیم لوگ ہیں، بہت عظیم لوگ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے. میرے نبی خطبہ دے رہے، حضرت حسن ابھی بچے ہیں. دروازے سے جو داخل ہوئے نا، ٹھوکر لگی اور گرے. میرے نبی نے منبر چھوڑ دی. آپ میں سے جو نواسوں والے بیٹھے ہو، نانے ہو گئے ہو، نانے سچی سچی گل کرنا بے نواسے کیڈے پیارے لگتے، پیارے لگتے ہیں. تے جس دا نواسا حسین ہوئے، حسن ہو، کتنے میرے نبی اس سے محبت کرتے ہیں. ان کے رونے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی نے منبر چھوڑا، حضرت حسن کو لیا، بازو پہ اٹھایا. یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، میں کوئی تاریخ کا حوالہ پیش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کچی پکی روایتیں پڑھ رہا ہے. بخاری سے روایت پڑھ رہا ہوں جس کی سند سونے کی طرح کھری ہے. میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے. کہنے والا کون ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں حضرت حسن کو؟ یہ کیا ہے؟ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا. کس نے کہا؟ اور میرے نبی کی جو پیشن گوئی ہے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، جو میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلا وہ امر ہوگی.
میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ وہ دو عظیم جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک حضرت علی کی جماعت اور ایک حضرت معاویہ کی جماعت۔ منافقین کی شرارتوں سے، خباثتوں سے ان کے درمیان دوریاں ہوئیں، کئی لوگ شہید ہوئے، جن میں عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں۔ حضرت طلحہ شہید ہوئے، حضرت زبیر شہید ہوئے۔ غلط فہمیاں پھیلائیں یہودیوں نے اور منافقوں نے، اور غلط فہمیوں کی بنا پہ وہ جنگ ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، پھر ان کی جگہ پہ حضرت سیدنا حسن خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے۔ اب اقتدار بھی ان کے پاس ہے، فیصلے کرنے کی قوت پہلے موجود ہے۔ انہوں نے محسوس کیا یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں نا، یہ ہمیں لڑوا کے ہماری طاقت کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے حوصلے سے سننی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ کہاں پہنچا تھا؟ ایران فتح نہیں ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شام نہیں فتح ہوا؟ فتح ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات ہی فتوحات، سینکڑوں مربعوں پر، میلوں پر محیط ہے اسلامی مملکت۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 4.5 سال خلافت کی، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ حالانکہ حضرت علی جیسا بہادر کوئی ہو سکتا ہے، حضرت علی جیسا شجاع کوئی ہو سکتا ہے، لیکن فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کیوں؟ وہ آپس کی خانہ جنگیاں، آپس کا اختلاف، یہی مقصد تھا یہودیوں کا، انہیں آپس میں لڑاؤ اور یہ جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کا رستہ روکو۔ حضرت حسن اس کو سمجھ گئے کہ یہ سازشی لوگ ہیں، اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن نے صلح کا فیصلہ کر لیا اور حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کس نقطے پر صلح، کس نقطے پہ ہوگی؟ حضرت حسن نے کہا اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کر دوں، اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کر دوں۔ اس سے پہلے حضرت علی سے بھی ان کی صلح ہو چکی تھی، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جن صوبوں اور علاقوں پہ آپ قابض ہیں آپ حکمران، اور جن پر میں قابض ہوں میں امیر المومنین۔ یہ پہلے ایک صلح ہو چکی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ اب حضرت حسن نے اپنے حصے کی خلافت بھی کس کے سپرد کر دی تھی؟ یہ میں عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت حسن کی۔ کیوں بھائی؟ سوکھا عہدہ چھوڑنا؟ بولو ذرا بولو۔ عہدہ چھوڑنا آسان؟ ویلفیئر سوسائٹی ہوئے نا محلے دی، اس دا بندہ بن جائے نا صدر، وہ کدا ہی نہیں کھلوندا۔ جڑے مسیتاں دی کمیٹیاں دے صدر ہوندے یہ کدا ہی نہیں کھلوندے۔ ایک کمیٹی کے صدر ہیں وہ، خطیب رکھنا ہے نا۔ ایک مولوی صاحب آ گئے، صدر صاحب کہا جی آپ کی مسجد خالی ہے جی تو مجھے خطیب رکھ لیں۔ صدر صاحب کہتے ہیں میں تیرا ٹیسٹ لے ہوں۔ ٹیسٹ کون لے رہا؟ جاہل، جو قرآن حدیث نہیں جانتے۔ تسی جمعے تے ٹیسٹ لیندے ہو مولویاں دے، تقریر کی ہے، پھر کمیٹی بہ گئی، صورت چنگی سی، یہ آپ کا معیار ہے، یہ آپ کا معیار ہے۔ پھٹیاں بڑیاں بھنیاں دوسرے دے چھوٹے بڑے لاندہ رکھ لو خطیب۔ آپ نے نہیں پوچھنا تفسیر جانتے ہو، حدیث جانتے ہو، فقہ جانتے ہو، دین کے مسائل جانتے ہو، ڈپلوما ہے آپ کے پاس، کوئی سند ہے آپ کے پاس، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ نو، گلا اچھا ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب جو انٹرویو دینے لگے تو صدر صاحب جو مسجد کے تھے
انہوں نے پوچھا مولانا یہ جو قیامت کی علامتیں ہیں آپ نے فرمائی ہیں تو کچھ علامتیں آپ بتا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت۔ ایک عالم انٹرویو دے رہا ہے کس کو؟ جاہل ٹیسٹ لے رہا ہے عالم کا۔ سستے سستے مولوی تو ڈھونڈ دے ہو 8-10 ہزار لب جائے۔ ہمارے ایک مولانا وہ کہتے ہیں من ایک پنڈا لے آکھیا جی سستا جو کوئی مولوی ڈھونڈ دو، ایک ہماتڑ جو ایسی میں آکھیا اس نے لے جاؤ۔ اس نے نماز پڑھائی، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگوں نے کہا استاد جی یہ کہ اس آکھے جدہ میں سجے پاسے سلام پھیریا نا میں سمجھا میں نماز پڑھا رہے ہاں تے کھبے پاسے پھیریا تے میں سمجھا میں صبح دی اذان دے 8,000 پھر ایو جی لبن 10,000 8,000 کون عہدہ چھوڑتا ہے؟ جماعت کا عہدہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ خدا دی قسمیں جس طرح گدھ مردار نال نہیں چمڑی ہوندی ان چمڑ جاندے بندے عہدے نوں کون چھوڑتا ہے؟ اور یہاں حکومت، اللہ اکبر، خلافت، فوج پاس ہے، پولیس پاس ہے، بیت المال ہے، بیت المال میں رقم ہے، کئی صوبوں کی حکومت ہے، اور فاطمۃ الزہرا کا فرزند اور حیدر کرار کا دل بند مسلمانوں کے اتحاد کے لیے حکومت کی قربانی دے دے۔ حسن تیرا جواب ہی کوئی، خدا دی قسم حضرت حسن دا میں معاویہ کا سب سے بڑا وکیل ہوں، میں نے جنگ لڑی ہے سیدنا معاویہ کی، تحریرن بھی لڑی ہے، تقریرن بھی لڑی ہے، مقدمات بھگتے ہیں، ضلع بدری بھگتی ہے، تکلیفیں آئی ہیں، چندے بھی بند ہوئے، مقتدی بھی کم ہوئے، مقدمہ لڑا ہے، آج بھی لڑ رہے ہیں۔ پڑھا ہے معاویہ کو، مخالفین کی کتابوں کو پڑھا ہے، حامیوں کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور میں آج اس نقطے پر ہوں کہ حضرت معاویہ پر کوئی بندہ اگر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے میں ان کے دامن پہ اڑنے والے چھینٹے کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ میں سب سے بڑا وکیل ہوں سیدنا معاویہ کا، اور مجھے سیدنا معاویہ سے پیار کیوں ہے؟ میری کوئی رشتہ داری ہے انہاں نال؟ مجھے صرف اس وجہ سے پیار ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے بس، اور سارے صحابہ کا پردہ ہے۔ یہ لفظ میں بڑا بولیا جی، معاویہ سارے صحابہ دا پردہ ہے، اس نو کج کے رکھو، اگر ایک کھل گیا نا پھر اس کے آگے بڑھیں گے لوگ، عثمان، عمر، ابو بکر، ان دشمنوں کو یہیں روکو، معاویہ پر روکو ان کو۔ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے اور کاتب وحی ہے، ان پر نکتہ چینیاں کرنا، ان کی غلطیاں گنوانا، بیٹھ جاتے ہو پٹاری کھول کے، میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک عام آدمی، ایک مفکر، ایک مصنف، ایک عالم، ایک مفتی، 15ویں صدی کا آدمی وہ تنقید کر رہا ہے اس معاویہ پر جس کے لیے میرے نبی نے جھولیاں اٹھا کے رب سے دعائیں مانگی تھی۔ شرم کرو، اپنی حیثیت پہچانو، میں اپنی حیثیت پہچانوں، میری کیا حیثیت ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بننا ہے؟ تنقید ان پہ کر رہے ہو جن کے لیے میرے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا وہد بہ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ نہیں تم اس کی گہرائی میں آئے یار، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آکھیا،
اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لے. اس کی گہرائی میں اترو, گہرائی میں, اس کی گہرائی میں اترو. کیا ہم اپنے آقا کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں جی؟ قیامت کے دن ہمارے آقا نے شفاعت نہیں کرنی؟ دو شفاعتیں کرنی ہیں, شفاعت کبریٰ اور پھر شفاعت صغریٰ. شفاعت صغریٰ کرنی ہے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے, انشاءاللہ ہم حقدار ہوں گے انشاءاللہ. اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے تمہارا مہربان نبی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اوے میری امت کے لوگوں, مجھے ایک گناہ کر کے کبھی نہ ملنا, مجھے ایک گناہ کر کے کبھی نہ ملنا. اگر وہ گناہ کر کے مجھے ملو گے میں تمہارے حق میں شفاعت نہیں کروں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس ترین گناہ ہے جس کا مرتکب آپ کی شفاعت سے محروم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ. کون سا گناہ ہے؟ زور سے بولو یار, زور سے بولو. وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک. شرک کا مرتکب آئے گا, میرا آقا اس کے لیے شفاعت نہیں کریں. شرک سے بچنا ہے. شرک صرف گناہ نہیں ہے, بغاوت ہے. شرک صرف ظلم نہیں, ظلم عظیم ہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, تمہاری سطح پہ اتر کے سمجھاؤں تو پھر تمہیں سمجھ آئے. بندہ بلڈ پریشر دا مریض ہوئے تے بیوی نمک سالن زیادہ پا دے تے تو چکھے نمک زیادہ ہے, ہو سکتا ہے تو برداشت کر جائے, درگزر کرو. میرے پتران دی ماں ہے, رفیقہ حیات ہے, غلطی ہو گئی, کوئی ڈر نہیں. بیوی ٹر گئی میکے بغیر دسے, اس کو پتا چلا کہ وہ تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے, مجھے بتایا نہیں. ہو سکتا ہے شوہر چلو میرے بچیاں دی ماں ہے, زندگی دا ساتھی ہے, چلی گئی ہے, خیر ہے. بندے نے بیوی کے بستر پہ غیر مرد کو دیکھ لیا, خیر ہے نہیں, چپ تیز کر گئے ہو. ساڈے میاں علی پاسے آؤ, دھون وڈ کے رکھ دیں. اپنی بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھا, خیر ہے میرے بچیاں دی ماں ہے, رفیق حیات ہے, نہیں برداشت کرتا, نہیں برداشت کرتا. ہر قصور بیوی کا برداشت کرتا ہے, اپنی عزت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں میں بھی ہر گناہگار کو برداشت کرتا ہوں, شرک کو میں برداشت نہیں کرتا. تو مجھے چیلنج کرے کوئی. شرک ظلم عظیم ہے. اور نوجوانوں, کل نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا. شرک رائی کے درے کے برابر آیا, سارے اعمال برباد, کچھ نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا. میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا, میں موضوع سے ہٹ تو جاؤں گا, لیکن ہم توحید بیان نہ کریں تو ساری روٹی ہضم نہیں ہوتی, اللہ دی قسم. میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں شرک ہوتا کیا ہے. بتاؤں چند منٹوں میں شرک کیا ہے, اور خود نہیں بتاؤں گا, آمنہ کے لال سے بتاؤں. حوالہ کہاں سے دوں گا؟ ایک بندہ آیا, اس نے آ کے کہا ما شاء اللہ وما شاء محمد. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ. کیا کہا اس نے؟ جو اللہ چاہے گا. چلو اپنے معاشرے میں نظر دوڑاؤ, دوڑاؤ اپنے معاشرے میں نظر, اپنے ماحول میں, اپنے محلوں میں نظر دوڑاؤ. اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ نہیں ملتے. ٹرکوں کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا اللہ نبی وارث, بسوں کے ماتھوں پہ نہیں لکھا ہوا اللہ تے پنجتن پاک دا سہارا.
تم رخصت کرتے ہوئے نہیں کہتے ہو اللہ تعالیٰ دا نبی خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ دے نبی دے حوالے یہی جملہ کہا اس بندے نے، ما شاء اللہ ہو وما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے۔ میرے نبی منبر پہ آئے، میرے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اجعلتنی للہ ندن، یہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ اس کے بعد جو میں ارشاد پڑھوں گا نا اپنے آقا کا، اس کا میں ترجمہ نہیں کر، مزہ نہیں آ، میں عربی پڑھوں گا تو میں نے یقین ہے بے تواڈے چوں ہر بندہ سمجھ جائے۔ ہن میں تے تواڈے تے بڑا اعتماد کیتا، تسیں چپ کر گئے، آکھو نا اسی سمجھ جاواں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی آپ میرا اشارہ دیکھیں گے، اشارہ بھی دیکھیں گے، سمجھ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ عربی سمجھیں گے تو سبحان اللہ آپ کی بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی نہ کہے، آج کے بعد کوئی نہ کہے ما شاء اللہ ہو و ما شاء محمد، بل قولو، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ ہوگا وہی جو اکیلا اللہ چاہے۔ یہ میرے نبی نے تعلیم، یہ تو حال بھی سمجھ نہیں آئی تے بندے عالوی ہور تہاڈی سطح تو بھی تلے آ جاندے۔ بولو بولو، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے بیٹا غرق ہو جائے، شاباش شاباش، منتیں کر رہے ہیں آ جا آ جا، وہ کیا چاہتا تھا؟ پھر کس کی چاہت پوری؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ چلے، وہ کیا چاہتا تھا؟ کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اصحاب کاف غار میں آئے تھے، 309 سال سوئیں گے، وہ کیا چاہتا تھا؟ اتنی صاف باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہوتا وہی ہے۔ ہر گناہ معاف کر دے گا اللہ، شرک کو معاف ہو نہیں کرنا۔ میں اس طرف آ کیوں گیا تھی؟ شرک والے مسئلے کی طرف تو بیان کر رہے تھے۔ ہاں ہاں، شفاعت شفاعت شفاعت، کیوں جی؟ انشاءاللہ ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ آقا ہمارے لیے دو لب کھولے، دو لفظ بولے ہمارے لیے۔ شفاعت کیا ہوگی جی؟ میرے آقا نے جو شفاعت کرنی ہے میرے لیے، ان کے لیے کیا ہونی ہے جی؟ یا اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، اور یہی ہے نا شفاعت، مولا ان کو عذاب سے بچا، ان کو جہنم کی آگ سے بچا، یہی شفاعت ہے نا۔ بندے عالوی کہتا ہے جو شفاعت تجھے اور مجھے قیامت کے دن ملنی ہے، معاویہ کو اسی دنیا میں ملی تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا وَقِهِ الْعَذَابَ، معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ میرا نبی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہا۔ کیوں بھائی؟ تم اپنے بیٹے کو جب دعا دیتے ہو تو ناراض ہوتے ہو تو تب دیتے ہو، بولو تو صحیح۔ کس کی علامت ہے دعا دینا؟ رضامندی کی۔ تو میرے نبی راضی تھے تو دعائیں دے رہے تھے نا، دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہے تھے، راضی تھے تو دے رہے تھے نا۔ یہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا، صرف غلطیاں چننے میں لگے ہوئے ہو کہ یہ کام انہوں نے غلط کیا، یہ کام انہوں نے غلط کیا، یہ کام انہوں نے غلط کیا۔ ان کی خوبیاں بیان نہیں کرو گے؟ جتنے یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بولو، سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا اس کا موجد کون ہے؟ کس نے بنایا تھا بحری جہاز سب سے پہلے؟
حضرت عثمان کے دور خلافت میں صرف انہیں 1 سال کی مہلت ملی تھی، 1 سال کی۔ رومیوں کے پاس جو بحری بیڑا تھا اس میں 700 کشتیاں تھیں، وہ ساحلی علاقوں پہ آتے، مسلمانوں کے خیمے اور مکان لوٹ کے لے جاتے، سمندری رستے سے بھاگ جاتے، مسلمان دیکھتے رہ جاتے۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ حملے کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ثانوی بحری بیڑا بنانا چاہیے، سمندر کی لہروں میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تمہیں 1 سال کی مہلت ہے، بناؤ۔ کیوں بھائی؟ اس وقت سائنس، ٹیکنالوجی، بجلی کیا کوئی چیز تھی؟ یہ آلات، یہ مشینریاں، ہاتھ سے درخت کاٹنے ہیں، پھٹے چیرنے ہیں، انہیں کیل ٹھوکنے ہیں، کشتیاں بنانی ہیں۔ 10 مہینے کے بعد اس مرد جری نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں۔ بولو، پکا لو، پہلے اسلامی بحری بیڑے کا موجد کون ہے؟ اور پہلا بحری لشکر جو روانہ ہوا قبرص کی طرف جنگ کرنے کے لیے، اس بحری جہاز میں اس کا کمانڈر بھی معاویہ، اس کا سپہ سالار کون تھا؟ اور بخاری میں 6 جگہوں پہ حدیث ہے، 6 جگہوں پہ، بخاری میں 6 جگہوں پہ حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا اس پر رب نے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت حسن نے اپنے حصے کی خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ آسان ہے؟ آسان کام ہے؟ عہدہ چھوڑنا، حکومت چھوڑنی، خلافت چھوڑنی، یہ حیدر کرار کے فرزند کا ہی کام، یہ سیدہ فاطمہ کے دل بند کا ہی کام ہے۔ میں معاویہ کا وکیل ہوں، لیکن خدا گواہ ہے حسن معاویہ صلح میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کردار میں حضرت حسن بہت آگے، بہت آگے۔ قربانی دینا آسان ہے صلح کی؟ پھر یہ نہیں، حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آ جاتا ہوں، سب لوگوں کے سامنے بیعت ہو جاتی ہے، کوفہ آپ کا دارالخلافہ ہے۔ کیا لوگ تھے یار، نہ ان میں تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ فخر ہے، نہ انا ہے، یہ ساریاں شیاں تے سن مار گئیاں نے یار، انا ساڈی کدائی نہیں مکدی پئی۔ حضرت حسن کہتے ہیں معاویہ تم کوفے کیوں آؤ گے، میں دمشق تیرے گھر آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا انہیں بلاتے کہ آ جاؤ کوفے۔ یہ دونوں بھائی دمشق گئے، رجال کشی کا صفحہ 101 ہے، اور یہ ہماری کتاب نہیں، 3 صدی کا عالم ہے، نیا بھی نہیں، بڑا پرانا عالم، اس کا صفحہ 101 ہے۔ حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کی فوج کا جو کمانڈر تھا قیس بن سعد بن عبادہ، ان کو جب کہا گیا کہ آپ بھی بیعت کریں تو یہ فوجی آدمی ہے، فوجی ہے نا، کل تک علم لے کے کھڑا رہا حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، آج بیعت کرنی ہے تو میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو میں بالکل رجال کشی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ جب حضرت قیس سے کہا گیا اٹھو بیعت کرو، فالتفت قیس الی الحسین، تو قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ آنکھوں آنکھوں میں بات کی، آنکھوں آنکھوں میں بات کی۔ کبھی کبھی آنکھیں بڑی باتیں کرتی، زبان وہ نہیں کہہ سکتی جو آنکھیں کہہ دیتی۔ آنکھوں آنکھوں میں بات کی، من رہن دیو،
تسی بیعت کر لئیے بڑیے میں فوجی آدمیاں فالتفت قیس الی الحسین فقال الحسین حضرت حسین نے کہا قم یا قیس اٹھو فبایع معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو فإنہ امامی یہاں رجال کشی والے نے ڈنڈی ماری بریکٹ میں لکھتا ہے انہ امامی یعنی حسن یعنی حسن میرا امام ہے. میں کہا تو ڈنڈی ماری ہے چل یہ بھی تیرے گاٹے پہ جانی ہے. بندیال بھی اب مانا کرنے لگا ہے. قیس نے کہا مجھے رہنے دو. حضرت حسین نے کہا اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو فإنہ امامی حسن میرا امام ہے اور جس معاویہ کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے اسے میں نے بھی اپنا امام مان لیا. اسے میں نے بھی اپنا امام مان لیا. تو جو کردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس صلح میں اس کردار کو حضرت معاویہ پہنچو نہیں سکتے. پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے بے شاہ جی آ جان کہ میری جان چھٹ جائے. وما علینا الا البلاغ.